اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 234 آیت نمبر 235 کے اندر اللہ رب العالمین نے جو عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت وفات کے اندر اس کو پیغام نکاح دینا اور اس کے ساتھ نکاح کا وعدہ کرنا یا نکاح کرنا، یہ تینوں چیزیں حرام ہیں۔ تو اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، ولا جناح علیکم، اور نہیں کوئی گناہ تم پر، فیما اردتم بہ من خطبۃ النساء، کہ وہ عورتیں جن کے خاوند فوت ہو گئے ہیں ان کو خطبہ نکاح دینے میں، اشارہ کرنے میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ او اکننتم، یا تم چھپا لو اپنے دل کے اندر یہ بات چھپا لو کہ ہم ان سے نکاح کریں گے۔ فرمایا علم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انکم، بے شک تم، ستذکرونہن، ان قریب ان سے یہ بات ذکر کرو گے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تیسری چیز فرمایا ولکن لا تواعدوہن، لیکن تم نہ وعدہ کرو ان سے چھپ چھپا کر کہ میں تم سے نکاح کروں گا، ابھی وہ عدت میں ہے اور ان سے وعدہ کریں کہ میں آپ سے نکاح کروں گا، تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ الا ان تقولوا، مگر یہ کہ تم کہو، قول معروفہ، قول معروف۔ اس کے بارے میں مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ قول معروف سے مراد کیا ہے کہ ان کو ایک اشارہ کنایہ کرنا کہ تم نیک سیرت ہو اور اچھے خاندان کی ہو، پاکیزہ ہو، متقیہ ہو، یعنی ایسی بات ان سے کہہ سکتے ہیں جس میں صراحتاً نکاح کا ذکر نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا ولا تعزموا، اور نہ تم پختہ ارادہ کرو، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ لگانے کا۔ ہاں، کب تک؟ حتی یبلغ الکتاب وجلہ، یہاں تک کتاب میں مکتوب ہے، یعنی ان کی جو عدت وفات ہے وہ اپنی مدت تک پہنچ جاتی ہے، تو اس وقت کے بعد تم ان سے پختہ نکاح کرنے کا ارادہ کرو۔ فرمایا واللہ یعلم، وعلم، اور جان لو، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروا، تو اس سے ڈرو، وعلم، جان لو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو عورت عدت وفات کے اندر ہے اس کو صراحتاً کیا ہے، آپ نکاح بھی نہیں کر سکتے، خود خطبہ نکاح بھی نہیں دے سکتے، ان کے ساتھ وعدہ نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، ان کو اشارتاً کنایتاً آپ ان کو یہ بات کہہ سکتے ہیں، اور کیا ہے، پھر جب عدت گزر جائے تو اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، آج کی جو حدیث مبارکہ ہے یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں خرج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی المسجد یوما، ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کی طرف نکلے تو آپ نے کیا دیکھا، فوجد معاذ بن جبل عند قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل کو امیر المومنین عمر بن خطاب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے قریب کھڑے ہوئے پایا۔ تو جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کالا یا معاذ ما، رو رہے تھے، کالا یا معاذ ما یبکی کا، اے معاذ کیوں رو رہے ہو قبر رسول کے پاس، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ تو آپ نے عرض کی یبکینی حدیث سمیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، عرض کی کہ مجھے ایک حدیث نے روایا ہے، جس حدیث کی وجہ سے مجھے آنسو آ گئے ہیں، جو میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ حدیث کیا ہے؟ کہا ان الیسیر من الریا شرک، کہ تھوڑا سا دکھاوا بھی ہے وہ کیا ہے، وہ شرک ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ من آدھا اولیاء اللہ فقط بارز اللہ بالمحاربہ، کہ جو آدمی اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور فرمایا ان اللہ یحب الابرار والاتقیاء والاخفیاء، فرمایا اللہ تعالیٰ ابرار، نیکی کرنے والوں کو، متقی لوگوں کو، اور مخفی رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مخفی رہنے والوں کی صفت بیان کی، الذین ان خافوا لم یفتقدوا، اگر وہ چھپ جائیں تو وہ نظر نہیں آتے، یعنی یہ وہ مخفی لوگ ہیں جن کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ ان حضروا لم یعرفوا، اگر محفل میں آ جائے تو پہچان نہیں ہوتی یہ کون آدمی ہے، اللہ والا ہے۔ اور فرمایا قلوبہم مصابیح الہدی، کہ ان کے دل کیا ہے، وہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ اور تیسری آخری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ یخرج من کل غبراء مسلمۃ، اور فرمایا ہر فتنے سے وہ نکل جاتے ہیں، ہر آزمائش سے وہ نکل جاتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر جو مین چیز ہے کہ ہم جو کوئی عمل کرتے ہیں، پڑھائی کا علم ہے، اور سخاوت کا علم ہے، کسی کی معاملت کا علم ہے، چیز ہے، تو ہمیں ریاکاری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، ہر عمل کے اندر اللہ کا خلوص ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات جو ہے، آج کا جو ہے فقہی مسئلہ ہے وہ یہ ہے،
قربانی کا سیزن ہے، ایسا جانور جس کے دانت نہیں ہے، آیا اس کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ یاد رکھیں فقہ کی عبارت ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر وہ جانور چارہ چر سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر چارہ نہیں چر سکتا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ فتاوی جو ہے صاحب ہدایہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ وہ جانور کہ جو ما یمکن بہ الاطلاف اجزاؤ، کہ اگر وہ چرنا اس کے لیے ممکن ہے تو اس کی قربانی جائز ہے لحصول المقصود، کیونکہ مقصود حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح فتاوی قاضی خان کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ جانور کہ جس کے دانت نہیں ہے لیکن قدرہ بہل اتنے موجود ہے کہ قدرہ بہل اطلاف جازا ویلا فلا، کہ اس کے ساتھ وہ چر سکتا ہے اور اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح فتاوی ہندیہ یعنی فتاوی عالمگیری کے اندر بھی یہ بات موضوع ہے، اما الحتما الذی لا اسنان له، حتما اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دانت نہیں ہے، فرماتے ہیں ان ترعا وطالف، اگر وہ چر سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، والا فلا، اس کی قربانی وغیرہ جائز نہیں ہے۔ تو لہذا اگر ایسا جانور ہے کہ جس کے دانت کچھ باقی ہیں اور وہ چارہ چر سکتا ہے، بندہ جانتا ہے کہ چارہ چر سکتا ہے، تو اس کی قربانی جائز